بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بچوں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. آئی ایم یور ٹیچر میم بینش اور میں آج آپ کو چیپٹر نمبر 4 کا باقی پارٹ سمجھانے لگی ہوں. تو بچوں لیٹس ڈسکس کہ پاکستان کے اندر کون کون سی لینگویجز ہیں، پاکستان کی لینگویجز کیسے ڈیولپ ہوئی ہیں، اور کون سی ڈائیورس کلچرل جو ہیریٹیج ہے ہمارا یہ کس طرح لینگویجز سے بنا ہے اور کس ٹائپ کی ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو بچوں فرسٹ آف آل سب سے پہلا آپ کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کامنالٹی ان ریجنل کلچرز لیڈنگ ٹو نیشنل انٹیگریشن اینڈ کوہیژن. تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اسلامک ویلیوز کا کیا رول ہے آپ کے ملک میں. تو بچوں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے تمام جو کلچرز ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا کہ کلچرل ڈائیورسٹی ہے پاکستان میں، لیکن ایک چیز ہے جو وہ سارے کو سارے آپ کے ملک کو یونائٹ کرتی ہے، دیٹ از دا اسلامک ویلیوز. اور اسلامک پرنسپلز ایسے ہیں جو کہ آپ کی ریجنل ڈائیورسٹی کو یونائٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. تو جو مسلمان ساؤتھ ایشیا میں آئے ان کے مختلف قسم کے لائف سٹائلز تھے اور ڈفرینٹ ٹائپ کی ان کی ویلیوز تھیں، لیکن آہستہ آہستہ دے کیم ڈاؤن ٹو ون لیول، اور وہ تھیں اسلامک آپ کی جو ویلیوز ہیں. اور اسلامک ویلیوز میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ بردرہڈ ہو گئی، ایکویلٹی، سوشل جسٹس، آنیسٹی، یہ سارے کے سارے پرنسپل جو آپ کے دین کے اندر موجود ہیں یہ آپ کے پارٹ آف کلچر بن گئی، اور سب جو ڈفرینٹ ڈائیورسٹی ہے وہ کیم ڈاؤن ٹو دا لیول آف اسلامک ویلیوز. اب جی نئے قسم کی ویلیوز آ گئیں، کاسٹ سسٹم کا جو گرپ جس کے اوپر اسٹیبلش ہوئی تھی جب آپ انڈیا کے ساتھ تھے تو ادھر کاسٹ سسٹم کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کاسٹ سسٹم تھی، لیکن اسلام میں کیونکہ کاسٹ سسٹم کا کانسیپٹ نہیں ہے، ایکویلٹی کا ہے، تو یہ چیز بہت پسند کی گئی اور آہستہ آہستہ اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہو گیا اور باقی ریجنل سملیرٹیز جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے اسلامک ویلیوز پہ مبنی ہو گئے. تو بچوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چاروں پروونسز ہیں، ان کے ڈفرینٹ پروونشل کلچرز ہیں. تو لیٹس ڈسکس اباؤٹ دا پروونشل کلچرز. اور دیر آر ڈفرینٹ ریجنل اینڈ لنگول ڈفرینسز بٹوین آل دا کلچرز، لیکن اسی طرح ود دا پیسج آف ٹائم سملیرٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئیں. کلچرز مل کے ایک نیا کلچر تشکیل ہونا شروع ہو گیا اور ایک سارٹ آف انٹیگریشن اور کوہیژن یعنی کہ یونٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی لوگوں کے اندر، اور تمام مختلف ریجنس کے جو لوگ آ کے بسے وہ ایک ہی طرح کے کلچر اور ویلیوز کو فالو کرنا شروع ہو گئے. اور اس سب سے کیا ہوا کہ آپ کی نیشنل آئیڈینٹی تشکیل میں آ گئی. اگر ہم بات کریں جو ایرا آف مسلم رولرز کا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ ڈفرینٹ قسم کی نالج کو پروموٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے جو مسلم رولرز تھے ان کا وہاں پر بول بالا ہوا. وہاں پر لٹریچر، میوزک، پینٹنگ، کنسٹرکشن، کیلیگرافی اور لینگویجز، یہ ساری مختلف چیزوں کا جو مسلم رولرز تھے انہوں نے اس کو پروموٹ کیا. اور آہستہ آہستہ ہم پاکستان میں بھی جس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈفرینٹ ریجنز ہیں، جو ریجنل ایفیلیشنز ہیں، جیسے کہ جو پنجابی آئے، سندھی آئے، پٹھان، بلوچی تھے، ان ساروں میں ایک سینس آف بلونگنگنیس ہے، ایک بردرہڈ کی سینس ہے، اور یہ ہمارے ریلیجن کی وجہ سے ہمیں بائنڈ کرتے ہیں. ہم سب لوگ اس ملک میں اپنے ریلیجن کی وجہ سے بائنڈ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بچوں جب ہم ایجوکیشن کے سسٹم کی بات کرتے ہیں تو دیر ڈفرینٹ ٹاپکس اور ڈفرینٹ قسم کے سبجیکٹس ہیں جو کہ کلچرل سملیرٹیز کو فوکس کرتے ہیں، ہمارے ڈفرینٹ کلچرل ویلیوز ہیں جس سے ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی جو کنٹری ہے اس کو، آپ کی ڈفرینٹ ڈائیورس کلچرز کو ایک پیج پہ لے کے آتی ہے، آپ کے اسلامک ویلیوز آپ کو ایک پیج پہ لے کے آتے ہیں. بچوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح اردو لینگویج جو ہے یا لٹریچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے ملک میں ڈیولپ ہونا شروع ہوا. یہ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا تمہید باندھ رہی ہوں، آئی ایم جسٹ اسٹارٹنگ ٹورڈز دا ایکچوئل ٹاپک آف لینگویجز. تو میں نے صرف آپ کو یہ کلیریفائی کرنے کے لیے یہ باتیں بتائی ہیں جیسے کہ آپ کے بک میں لکھا ہوا ہے.